یاد رکھیے گا قرآن کریم کہتا ہے، میں ڈرا نہیں رہا اس لیے میں نے کہا کہ کل میں نے سخت باتیں کہہ دی تھی، تو آج میں آپ کی تقویت اور حوصلے کے لیے 2 جملے کہہ دوں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قرآن کی آیت ہے کہ وہ لوگ مکر و فریب کرتے ہیں اور اللہ کا بھی ایک منصوبہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہترین منصوبہ ساز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لیکن یہ کافر و مشرک نہیں سمجھ سکتے۔ جو خدا کو نہیں مانتا وہ اس کی قدرت کو نہیں مانتا، وہ اس کے علم کو نہیں مانتا، وہ اس کی حیات کو نہیں مانتا۔ لیکن اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آکسیجن ہی بند کرتے تو ایک سانس نہیں لے سکتا۔ ایک ایک سانس کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ یہ کائنات چل رہی ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ کو کچھ ہستیوں سے بہت زیادہ محبت ہے، اور اگر اس کے بندے ان ہستیوں سے محبت کریں تو اللہ کو ان سے محبت ہو جاتی ہے جو ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب پہنچ رہے ہیں، اور سرور کائنات فرما گئے کہ ان اللہ یغضب لغضب، اس حدیث کے بہت سے مضامین سے آئی ہے یہ حدیث، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے اور راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ ناراض ہو، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی ہو۔ تو سارا نظام پیغمبر نے بتا دیا، اگر رضی اللہ عنہ بننا چاہتے ہو تو فاطمہ کو راضی کر لو۔ میں نے جو 2 بلکہ 3 مجالس، چوتھی سلسلے کی مجلس ہے، 3 مجالس میں نے جناب مریم سلام علیہ سے تقابل پیش کیا۔ ہم جناب مریم کی فضیلت کے قائل ہیں، فضائل کے قائل، لیکن جناب سیدہ کی افضلیت کے قائل ہیں۔ اور صرف ہم ہی نہیں، علامہ اقبال کے میں نے آپ کے سامنے اشعار بھی پیش کیے تھے کہ وہ بھی قائل ہیں کہ جناب مریم سے افضل ہے جناب سیدہ۔ آج کچھ اور اگر مطالب پیش کرنا چاہوں تو سنیے گا اسی محبت کے ساتھ جیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا جناب سیدہ سے متعلق، تو فضیلت اور افضلیت ہے جناب مریم سے جناب سیدہ کی فضیلت میں ایک اور سن لی تھی کہ تمثل لہا بشر، ایک مرتبہ فرشتہ بشر کی شکل میں سامنے آیا، بشر کی، انسان کی شکل میں جناب مریم کے سامنے آیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی افراد میرے ساتھ چلیے گا۔ بشر کی شکل میں فرشتہ آیا جناب مریم کے سامنے، تو جناب مریم لرزنے لگی کہ اعوذ بالرحمن، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تجھ میں تھوڑا سا بھی تقوی ہے نا تو باز آجا، میں پاک دامنہ ہوں۔ ولم یمسسنی البشر، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے، خبردار قریب نہ آنا۔ اس نے مسکرا کے کہا میں فرشتہ ہوں، میرے احساسات جذبات نہیں جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں، میں آپ کو بشارت دینے آیا تھا، اللہ آپ کو ایک بیٹا دینے والا ہے۔ تو جناب مریم سلام علیہ نے وہاں پہ جملہ کہا کہ کیفل، میں کیسے میرے ہاں بیٹا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی البشر، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے۔ تو وہاں کہا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، منشا ہے، اس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو کیوں نہیں؟ تو وہاں پہ القاہا الی مریم، تو اللہ نے ایک القاء کیا جناب مریم کے ہاں جناب عیسیٰ، اللہ نے بھیج دیے کہ بھی آپ کے ہاں شکل میں ایک بچہ، میں نے اس آدمی اس فرشتے کو بھیجا ہے، یہ بشر کی شکل میں آیا۔ تو اب بشر کی شکل میں فرشتہ آیا تھا۔ آگے نہیں بڑھوں گا، چوتھی مجلس بھی اسی تقابل پہ چل رہی ہے، 10 بھی چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں اس موضوع پہ، اگر چلیے گا حضرات، سارا مجمع ہے میرے ساتھ۔ تو یہاں پہ جناب سیدہ سلام علیہ سے متعلق وہاں پہ فرشتہ آیا بشر کی شکل میں، تو جناب مریم نے فوراً کہا میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی کہ پروردگار پناہ دے، یہ کون ہے، میں پاک دامنہ ہوں۔ توجہ، بشر کی شکل میں فرشتہ آیا، جناب مریم نہیں پہچان سکی، ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک اور بیوی ہے جس کے گھر میں کبھی فرشتے چکی چلائے، کبھی صفائی کرے، دروازے پہ روٹیاں مانگنے آئے، آیات لے کے آئے، سیدہ دیکھے بھی ہر فرشتے کو اس کے نام سے پکارے۔ ٹائم دکھا دیں، توجہ ہے عزیزان کرام کہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں ملائکہ آتے رہے،
اور جس شکل میں آئیں، جس روپ میں آئیں سیدہ پہچانیں. اور اگر کوئی آدمی در پہ آنے کے بعد دستک دے، توجہ سے سنیے کہ اس جملے کو بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں، مجھے آخر تک پہنچانا ہے، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، واقعہ نہیں سنا سکتا. کچھ لوگ مدینے آئے روم سے سوالات لے کے، واقعہ پہنچ گیا، سوالات لے کے آئے، پیغمبر کی جگہ پہ کسی سے سوالات کے جواب نہیں دے سکے تو وہ توہین کر رہے تھے. جناب سلمان نے کہا میرے ساتھ چلو، اس در پہ لے چلتا ہوں جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے. جب دروازے پہ آئے نا جناب سلمان ان سب کو لے کے، تو ان میں ایک آدمی ساتھ ساتھ آگے آگے تھا. جناب سلمان نے دروازے پہ دستک دی، لکڑی کا دروازہ تھا، دروازے کے پیچھے سے کسی بی بی کی آواز آئی، سلمان کام کیا ہے؟ سلمان کام کیا ہے؟ آنے والے نے تعجب سے کہا سلمان بغیر دروازہ کھولے یہ بی بی نام سے پکار رہی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر دیکھے کہ ہر یہ کام کیا ہے، وہ بھی نام لے کے. توجہ ہو، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، توجہ بھائی. دروازے کے پیچھے سے کہہ رہے سلمان کام کیا ہے، تو کہا کہ یہ بی بی کچھ اور ہے، تم نہیں سمجھ سکتے. یہ جناب صرف جناب سلمان کا معاملہ نہیں ہے، جناب جابر آئے. حدیث کے ساتھ جناب جابر نے بغیر واسطے کے جناب سیدہ سے نقل کی ہے. جب وہ بھی آتے تھے کہا بی بی اپنے بابا کی کوئی حدیث بیان کریں. بی بی نے کہا جابر بیٹھ جاؤ دہلیز پہ، ابھی سناتی ہو. انہوں نے نہیں کہا تھا میں جابر ابن عبداللہ انصاری ہوں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. کبھی جناب ابو ذر ہیں، جناب عمار بہت ضعیف العمر در پہ آئے. جناب سیدہ نے کہا عمار جنت تمہاری مشتاق ہے. کہا بی بی بس اسی در کا صدقہ ہے. اب میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. امام معصوم فرماتے ہیں خصائص الفاطمیہ میں جملہ موجود ہے، مرحوم کجوری تہرانی نے یہ جملہ لکھا ہے. 2 جلدیں 1400 سے زیادہ صفحات لکھے ہیں، صرف وہ چیزیں وہ فضائل جو جناب سیدہ سے مخصوص ہیں. تو گھبرا کے سن رہے ہیں حضرات، چلیں گے تو میں آگے چلوں گا. تو اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ جناب مریم فرشتہ اگر انسان کی شکل میں آئے تو نہیں پہچان سکی، سیدہ فرشتہ آئے تو نام لے کے بلائیں، انسان آئے تو نام لے کے بلائیں. کوئی بھی مخلوق کو سیدہ کے سامنے کہ کیونکہ علم ما کانا وما یکونو وما ہوا قائم، جو ہو چکا، جو ہو رہا تھا، جو ہونے والا تھا، سارا علم سیدہ کے بعد، جسے کہا جاتا ہے علم غیب. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یا بھائی اسی طرح چلتے رہیے گا. بس یا رسول اللہ. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے ساتھ رہیے گا کہ یہ جناب سیدہ ہیں جو علم ما کانا وما یکون رکھتی ہیں. وصیت کے جملے سنیں گے عزیزان گرامی جناب سے. یا ابا الحسن، یا علی، میری وصیتیں ہیں. اور بی بی نے جب وصیت کی تو کہا کہ وسلم علی ولد الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والی میری ساری نسل کو میرا سلام کہیے گا. بہت بڑا جملہ بی بی کا. یعنی بی بی 2 باتیں بتا رہی ہیں، ایک تو قیامت تک نسل رہے گی، نہیں مجمع، قیامت تک نسل رہے گی، دوسرے نسل میں ایسے رہیں گے جن پہ سلام ہو. میری تمام مسلمانوں کو دعوت ہے، میں جانتا ہوں شیعہ سنی مجمع موجود ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کو دعوت ہے، سیدہ کی نسل کو دیکھتے رہیے. زیادہ کہاں ہیں جن پہ سیدہ کا سلام ہے، وہ سیدہ کے ساتھ ہے یا بات پہنچ رہی؟ سب جملہ تو نہیں توجہ. توجہ ہے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی، بی بی کا علم ان کی افضلیت کی دلیل ہے.
بیوی کا علم، اور جنت سے متعلق بیوی نے ایسی ایسی خبریں دی ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہ صرف اور صرف علم غیب جو ان کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں. ایک روایت پیش کر رہا ہوں، یہ اصول کافی میں بھی ہے، حق الیقین میں ہے، بہار میں ہے، بہت سے کتابوں میں موجود ہے توجہ نا میرے ساتھ. کہ پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہا مولا یہ اسم اعظم کیا؟ میں نے کسی مقام پہ اس روایت کو پیش کیا تھا، صرف کیونکہ موضوع سے متعلق ہے مجبور ہوں پیش کروں معصوم کی روایت کو. اسم اعظم کیا؟ کہا یہ اسم اعظم اللہ اپنے انبیاء کو دیتا ہے، جس نبی کے پاس ہو اسی اسم اعظم کے ذریعے وہ معجزہ دکھاتے ہیں. کہا یہ جو عاصم ابن برخیہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس کو لائے تھے، ان کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا. کہا کل 73 اسماء اعظم ہے، یہ کون بتا سکتا؟ میرے تمام مسلمان بھائیوں سے دعوت ہے کہ کوئی اہل بیت کے علاوہ آپ کو یہ باریکیاں بتا سکتا ہے، قرآن سمجھا سکتا ہے؟ کہ اسم اعظم 73 ہے، 73 ہے، کل اسم اعظم 73. ہر نبی کے پاس کم از کم ایک اسم اعظم تھا، ایک اسم اعظم ضرور تھا. کہ جناب نبی عیسیٰ کے پاس جو مردوں کو زندہ کرتے تھے 2 اسم اعظم تھے. جناب موسیٰ جنہوں نے فرعون کو شکست دینی تھی صرف 4 اسم اعظم تھے. جناب ابراہیم جنہوں نے نمرود کو شکست دینی تھی علیہ السلام سارے انبیاء پہ، کہ ان کے پاس 8 اسم اعظم تھے. جناب نوح جنہوں نے سیلاب سے پار لگانا تھا ان کے پاس کل 14 اسم اعظم تھے. کہ سب سے زیادہ جناب آدم کے پاس کہ نسل ان سے شروع ہونی تھی، اتنی مخلوقات تھی انہوں نے مقابلہ کرنے لگا، ان کے پاس کل صرف 25 اسم اعظم تھے. کہ مولا آپ کے پاس کتنے اسم اعظم ہیں؟ کہ ہم 14 معصومین کے پاس 73 میں سے 72 اسم اعظم ہیں. مجمع بولے گا 73 میں سے 72 اسم اعظم ہمارے پاس ہیں. کہ اللہ کے پاس 73 کے 73 اسماء اعظم ہیں، 73 کے 73 اس کے پاس، 73 میں سے 72 ہمارے پاس. کہ وہ جو ایک اسم اعظم اس نے ہمیں نہیں دیا، اس نے فرق رکھا کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق. کہا کہ اس لیے اللہ نے کہا یہ اسماء اعظم ہے جو اتنے زیادہ جناب سیدہ کے پاس اتنے اسماء ہیں، اتنے اسم اعظم ہیں. اب اگر کوئی در پہ آئے، امام حسن مصطفیٰ فرماتے پوری رات میری ماں دعائیں مانگتی تھی، پروردگارا سلمان کے گھر میں فاقہ تھا، رزق دے دے، ابو ذر کا بچہ بیمار تھا، شفا دے دے، مقداد کے اہلیہ بیوی بیمار ہیں، پروردگارا عمار کے حالات اچھے نہیں. کا ایک ایک کا نام لے کے نہیں پہنچا سکتا. ایک ایک میں نے تو 4 نام لکھا، ایک ایک کا نام لے کے میری والدہ دعا مانگتی تھی. جب کسی نے پوچھا، میں واقعہ جلدی سے اشارہ کر کے آگے بڑھوں، کسی نے پوچھا 7ویں امام سے، کہا ایک آدمی نے جب جا رہے ہوں مولا سے ملنے کے لیے تو مولا سے کہنا میرے لیے دعا کر دے، بہت پریشان ہوں. اس نے واپس جانے کے بعد کہا مولا ایک آپ کا شیعہ ہے ماننے والا ہے، اس نے اپنا نام کہا کہ مولا سے کہنا دعا کر دے، پریشان ہوں. مولا نے کہا جب واپس جانا نا تو میری طرف سے کہنا ہم تم سے غافل کب ہیں جو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہو. بہت ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں کہ کامل الزیارات ابن قولوہ کی 1100 سال پرانی کتاب ہے، شیخ صدوق کے استاد ہے، شیخ مفید کے استاد، 7ویں اور 9ویں امام کے قدموں میں دفن ہے. وہ اپنی کامل الزیارات میں لکھتے ہیں کہ امام معصوم خصوصاً سید الشہداء اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں. آج کروڑوں زائرین ہیں، ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں. پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، بات پہنچ رہی ہے. اللہ گرامی یہ ہیں جناب سیدہ جو اپنے ہر زائر کو، ہر ازادہ، یہ نہ سوچیے گا ارے 30 40 50 60 70 ہزار سے زیادہ کا مجمع ہے. مجھے بتایا گیا کہ محرم سے زیادہ اس وقت اجتماع موجود ہے، کوئی گلی کوچہ خالی نہیں. کوئی یہ نہ سوچے میں تو بہت دور بیٹھا تھا،
پتہ نہیں بی بی کی نظر کرم اس پہ آئی یا نہیں آئی. وہ جو آ نہیں نہ پا رہے بیماری کی وجہ سے، بی بی انہیں بھی جانتی ہے کون بیمار تھا. ہم ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں، کون کتنی زحمتیں اٹھا کے عزیزان گرامی. یہ بی بی کا علم آپ کو افضل قرار دیتا ہے. میں نے 10-12 سے زیادہ دلیلیں دی ہیں، چند اور دلیلیں دینا چاہتا ہوں بی بی کی افضلیت پہ اگر سننا چاہیں گے. عزیزان گرامی، جناب خاتون، میں نے آج آرام سے چاہا کہ میں پیش کروں گا کچھ مطالب کہ یہ خاتون جنت کا مقام کیا ہے، کہ جنہوں نے اتنے مقامات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے مخصوص کیا. کبھی کسی مقام پہ کوئی نہ آیت ملے گی، نہ روایت، نہ حدیث کہ جناب مریم کے لیے اللہ نے آسمان خلق کیے، لیکن ایسی کثرت سے روایات ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان سیدہ کی خاطر خلق کیے ہیں، کہ محمد و آل محمد کے لیے بنایا گیا. میں نے پہلے دن روایتیں پیش کیا تھا. مقام و فضیلت جناب سیدہ کچھ اور ہے. عزیزان گرامی، ایک اور حدیث سن لیجیے کہ یہ سرور کائنات کی حدیث جناب سیدہ سے متعلق کہ دنیا میں 4 افضل ترین خواتین ہیں. خصال میں بھی ہے، شیخ صدوق نے لکھی ہے، شیعہ سنی علماء نے ظاہراً اہل سنت برادران نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا. ہماری تمام کتابوں میں بی بی کی فضیلت پہ یہ حدیث مل جائے گی. دنیا میں 4 کامل ترین خواتین ہیں، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، اور پھر آخر میں حضرت سے کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے سب کے نام لیے اور کہا فاطمہ بنت محمد. آخر میں پیغمبر نے کہا کہ اور میری بیٹی فاطمہ، اور پھر کہا وآخرہن افضلہن، اور ان میں جو چوتھی ہے وہ ان 4 میں افضل ہے. عزیزان گرامی، جو مثالی کردار ہے، 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، 12 امام بھیجے جو دنیا کے سامنے مثالی کردار پیش کر رہے ہیں. یہ جو آیت میری سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6 ہے، اللہ نے مثالی کردار کے لیے، ہے توجہ میرے ساتھ مجھ میں کی، مثالی کردار جو اللہ نے دنیا میں بھیجے 1,24,000 انبیاء، ائمہ، مردوں کے لیے بے انتہا مثالیں موجود تھی، مثالی کردار تھے. اب خواتین کے لیے ایک مثالی کردار چاہیے تھا، تو اللہ نے جناب مریم کو بھیج دیا تھا. وہ مثالی بیٹی تھی، توجہ ہو، مثالی ماں تھی، لیکن باقی رشتے کامل نہیں تھے. تو اللہ نے کہا ایک بیوی بھیج چکا، اب ایک ایسی بیوی بھیجوں گا جو ان کے لیے بھی مثال ہو، جسے مریم بھی سلام کرے. تو اللہ نے جناب فاطمہ الزہرا کو بھیجا، مثالی بیٹی، مثالی ماں. اچھا، زوجیت سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے خاتون کی زندگی میں. یہ آپ حضرات سے مجھے پورا یقین تعداد نہیں ملے گی، اس مسئلے پہ نہیں تعداد مل سکتی تھی، مردوں سے کہاں اس مسئلے پہ، کیونکہ سب زیادہ برداشت مردوں ہی کرنا پڑتا ہے خاتون کو. عزیزان گرامی، مثالی بیٹی، بیٹیوں کا باپ سے محبت ہوتی ہے، ماں کو جتنی اولاد سے محبت ہوتی کسی کو نہیں ہوتی. تو جناب سیدہ مثالی بیٹی، مثالی ماں، رسول خدا کی بیٹی. جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مثالی بیٹی کیسے، مجمع کی توجہ ہو. ایسی بیٹی کے رسول خدا فرماتے ہیں ہیا ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی بھی ماں. اس سے بڑا جملہ نہیں آ سکتا. کہ سرور کائنات طائف گئے تبلیغ کے لیے، واپس آئے تو فرماتے میری زندگی کا سب سے سخت دن تھا، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ میں سر سے لے کے پاؤں تک لہو رہا، لیکن پورے راستے بس ایک ہی بات سوچ رہے میری بیٹی کیا کہے گی. کوئی میرے بابا کا چاہنے والا نہیں. گھر پہنچے تو دیکھا دروازے کے پیچھے 6 برس کی بچی. جیسے دیکھا تو یہ نہیں کہا بابا اس نے پتھر مارے، فوراً کہا بابا جان لگتا ہے بہت تھکے ہارے آئے ہیں، آئیے میں آپ کے ہاتھ کو دھلائے دیتی ہوں. بی بی پانی لے کے آئے، پیغمبر نے چہرہ دھویا، جناب سیدہ کی پیشانی کو دیکھا، کہا انتی امو، یہاں پہ اس مقام پہ کہا آپ اپنے بابا کی بھی ماں ہیں. اور پھر جملہ فرماتے ہیں کہ میں سارے دن کی تبلیغ کے بعد جب تھک ہار کے گھر پہنچتا ہوں، ایک مرتبہ سیدہ کی پیشانی کو دیکھتا ہوں، سارے دن کی تھکان دور ہو جاتی ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ بیٹی ہیں، بیٹا نہیں ہے. توجہ، بیٹی ہیں، بیٹا نہیں. ان کی پیشانی کو دیکھ کے کیسے آپ کی طاقت واپس آ جاتی ہے. یہ گھر میں رہیں گی، پردہ دار ہیں، 6-7 برس کی ہیں. تو میرا دل کہتا ہے پیغمبر جواب دیں گے نہیں. جب سیدہ کی پیشانی دیکھتا ہوں نا، مجھے 11 اماموں کا نور نظر آتا.
کوئی نور چیخ کے کہتا ہے نانا آپ دین پہنچا جائیں ہم بچانے آ رہے ہیں.